نہیں ایمان نہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی زبان پہ اعتبار کرنا ایمان کدھا ہے کدھا نہ ہے سونے دی زبان پہ اعتبار کا عربی جدی تعریف کی گئی ہے اب تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نبی کریم علیہ السلام بیان فرماندے نے انہوں ٹھڈوں من لینا زبان نال اقرار کر لینا ایدہ نائے ایمان سانو قبر چ کچھ نظر آوے یا نہ قبر چ کی کچھ ہو رہا ہے یہ سرکار کی زبان پہ اعتبار کرنا پڑے اور سرکار نے کی فرمایا جدو قبر دے اندر جاندہ ہے نا کافر فرشتے آ کے کر دینے سوال جدو سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا ہن فرشتے انہوں لاندے نے پھینٹا یہ حدیث شریف سنی ہے نا پھینٹا لگتا ہے تو پھینٹا کدوں تک لگتا ہے قیامت تک ہن یارو یہ فرماؤ پھینٹا موئے نو لگتا ہے یا جدے چ ساتھ ساتھ ہوتے جدے چ ہن قرآن بھی اس میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جڑا بندہ ساڈی یاد تو منہ موڑتا ہے ساڈا ذکر نہیں کرتا ذکر تو منہ موڑتا ہے اسی اوہدی زندگی اوکھی کر دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جڑا میلا نو نہیں منے گا میری یاد تو منہ موڑے گا میلا اوہدی زندگی اوکھی کر دیا رب دا اعلان ہن کافران دی زندگی اوکھی کتھے ہوئے گی دنیا کی وہ زندگی اوکھی ہوئی بلکہ اسی مسلمان اوکھے رہے ہیں سانوں تے مصیبت پہ دی آٹا نہیں لگتا بجلی اجکل کنے گھنٹے جا رہی ہیں 2 گھنٹے آ رہی ہیں اللہ تو میں انگلینڈ جا کے دیکھا اتنے بجلی جاتی نہیں جڑا بندہ اتنے ویلا ہے نا وہ بہت سوکھا ہے وہ بہت سوکھا ہے میں دستا نا کہ میں سوکھا ہے اس واسطے کہ جدے کوئی کاروبار نہیں نوکری چھٹ گئی وہ کونسل نو دیندہ درخواست کہ میں بے روزگار ہوگا ٹھیک تو نوکری لگ اتنی دیر تک تینوں نوکری نہیں لگتی انہوں باقاعدہ تنخواہ دیندے او دا میڈیکل فری مکان نہیں تو مکان بھی انہوں دین گے ایتھے تو مصیبت بن گئی نہ مکان کرائے تے بھی لینا مصیبت بنے نہ اپنا مکان بنانا تے بڑی اوکھی گل ہے یعنی خلاصہ ہے کہ جڑا بندہ اوتھے ویل ہے کافر بے ایمان ہے وہ زیادہ سوکھا ہے مسلمان دنیا چ اوکھا ہے میں ایک باری انگلینڈ کا ایک شہر برمنگھم اوتھے پڑھایا جمعہ اس تو بعد میں ایک اور شہر جانا سی مینوں وہ ساتھی لین واسطے آئے اور راج مینوں سنان لگے کہ میں ایک فیکٹری سا سپروائزر جمعے والے دن انہوں نے ہر جمعے تنخواہ ملتی ہے تنخواہ تو گھٹ تو گھٹ تنخواہ پتہ کتنی ہے 300 پاؤنڈ تو 300 پاؤنڈ کا پتہ کی مطلب ہے 39,000 روپیہ 39,000 روپیہ 39-40,000 روپیہ ایک ہفتے دی تنخواہ تو ان ظاہر جنہوں اتنی تنخواہ ملتی بھوکا تو نہیں نہ مرتا اچھا وہ کہنے لگا کہ میرا ایک ورکر سی فیکٹری دا انہیں مینوں آکھیا جناب مینوں نہ 2 گھنٹے دی چھٹی نہیں وہ میں کہ تو کی کرنی 2 گھنٹے دی چھٹی انہیں کہا گل ہے میرے بینک کے نام میرے 13 پاؤنڈ جمع نے تو میں ان جانا ویکینڈ تے چھٹی منانی ہے ہالیڈے تے جانا ہے تو میں وہ 13 پاؤنڈ کٹوانے نے اپنے بینک میں رکھنے نہیں کیوں تو کٹوانے رہن دے نا نا جی میں ہالیڈے منا دیا مر گیا تو پچھو بینک والے کھا جانا
انہوں نے کہا جی تو جیندہ رہا تو نہیں بعد گورنمنٹ ذمہ دار ہے مینوں کاری تکلیف ہے یعنی کافر دنیا چ اوکھا نہیں اللہ فرماتا میں انہوں اوکھا کراں گا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا جڑا میری یاد تو منہ موڑے گا میں اودی زندگی اوکھا کر دیاں گا ونحشره يوم القيامة أعمى انہیں زندگی اوکھی کتھی ہوئے گی قیامت تو پہلے قبر سے میں تو ہی نہیں کہہ رہا خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من معیشت الدن کو وہ جان دے اوکھی زندگی کتھی ہونی ہے سرکار نے فرمایا اللہ انہا بےمانہ کی زندگی قبر دے اندر اوکھا کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے کوکیاں والے دے بجور مسلمانوں ادھروں ادھروں آکے اللہ دے محبوب رو شام سنن والے ہو قبر دا معاملہ سے قبر دے اندر کافر بھی جیوں دا پر اٹھا مومن زندہ کے سوکا مومن نالو شہید دی زندگی آلہ شہید نالو نبیان دی زندگی آلہ سارے نبیان نالو رب دے لاڑے محبوب دی زندگی آلہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اچھا چلو کی خیال ہے نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس گیا سن کے اوتھے کی ہویا سی نماز پڑھائی سی جنہاں دا نام لیا ہے سارے کتھوں آئے سن خبراں چوں زندہ سنتے آئے سن کی اہمی آ گیا سن وہ جدوں آدم علیہ السلام کے معراج دی رات بیت المقدس تشریف لیا سکتے نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کے قبروں تشریف لیا سکتے نے کہ مرنا پیدا آمینہ دلال اپنے روز انور کے اندر زندہ لینے کہ سرکار کے دو چار کوکیاں والے بھی جلوہ کری فرما سکتے ہیں سرکار مینوں تینوں دیکھ بھی رہنے کے نہیں اے دوسرا پہلا میں اپنے کو گل نہیں کرنی اللہ دا قرآن پڑھ کے گل کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ذرا محبت نال یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے شاہد کا معنی کی ہے گواہ
کی بنا کے بھیجا ہے؟ اس آیت تے فرمایا اساں سونے تینوں گواہ بنایا، لیکن اس آیت اللہ نے نہیں دسیا تو گواہ کنا بن کے آیا تے گواہی دینی کدوں، یہ نہیں دسیا۔ لیکن قرآن پاک دیا باقی آیتاں تے حدیثاں نوں جدوں رلائیے نا تے نتیجہ کی نکلتا ہے، انہوں سارے مفسرین نے بیان فرمایا، ابن کثیر تو لے کے وحیاں دے مفسرین تک سب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونے محبوب جدے ول تو نبی بن کے آیا ہوتا نو قیامت والے پیارے تو بڑا کے تے منہ مبوس فرمایا ہے۔ سونے قیامت والا دن ہے، قیامت والے پیارے تسی گواہی دینی ہے کدی جدے ول سونے نبی بن کے آئے تے ہوری گواہی ارشاد فرماؤ گے اساں تانوں سارے دا گواہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ تے گواہی دی گل سمجھ لو، گواہی ہوندیاں نے دو حیثیتاں۔ میں ہن کر رہا تقریر، اج میرے ایتھے تقریر کرن دا گواہ کون کون ہے بھی سارے بیٹھے، لیکن ہن تسی گواہی دے نہیں رہے، ہن تسی گواہی دیکھ رہے ہو، ہن گواہی دیکھ رہے ہو۔ انہوں عربی کہندے نے تسی ہن گواہی دا تحمل کر رہے ہو، تحمل شہادت کر رہے ہو، گواہی ادا نہیں کر رہے۔ ایک ہے گواہی دا تحمل، ایک گواہی کی ادائیگی۔ آج نبی کریم علیہ السلام گواہی دا تحمل فرما رہے ہیں، گواہی ویکھ رہے ہیں تے جدوں قیامت دا دن آئے نبی کریم علیہ السلام ساڈے کلے کلے دے گواہ بن کے کھڑے ہو جان گے۔ صرف ساڈے گواہ نہیں بلکہ پہلیاں امتاں دے انہاں دے نبیاں دے بھی گواہ سارا بن کے کھڑے ہوئے۔ مینوں کسے دسیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے آکھیا لو یہ گواہ تو استدلال کردے نے سنی کہ جی نبی کریم علیہ السلام حاضر ناظر ہو گئے قیامت والے دیہاڑے تے اسی بھی گواہ ہونا ہے، قرآن شریف چاہیا نا اساں بھی گواہی دینی۔ ایک باری نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود نو ارشاد فرمایا عبداللہ اج تو میں نو قرآن پڑھ کے سنا۔ انہاں رض کی طاقت اتریا توڑے تے سناوا میں، فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے، اتریا میرے پہ ہی ہے نا لیکن تو اج میں نو میرے تے اتریا قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 5ویں سپارے سورت نساء دیاں آیتاں تلاوت کرنیاں شروع کی تھی۔ آیتاں تلاوت کردیاں جب اس آیت تے پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سونے تیری ادوں ٹور کتنی سونی ہوئے گی، او بندہ کتنا شان والا نظارہ ہوئے گا جنہوں ہر امت نبیوں دا گواہ بن کے آئے گا تے پیارے محبوب نبیوں دا گواہ بن کے میں تینوں اوتھے کھڑا فرماواں گا۔ نبی اپنی امت دے گواہ، اسی تینوں نبیوں دا گواہ بناواں گے۔ نظارہ کتنا شان والا ہے۔ اچھا میں خود کئی باری تجربہ کیتا ہے، کئی باری خوشی نال بھی اتھرو آئے، کئی جگہ تے جانا لوگ ایڈے پیار نال استقبال کرتے ہیں، ایڈی محبت ہے، میں سوچنا یا اللہ میں نکما جہا بندہ کیوں اپنی مہربانی کنی کر سکتا ہے، میری اتنی عزت بنا لو خوشی نال اتھرو آئے، خود کئی باری اتھرو آئے۔ سرکار نے اللہ نے بڑھایا ہی شان والا
قیامت والے دن والا سارا نظارہ اکھاں دے سامنے آ گیا، سرکار دی اکھاں چ اثرو آ گیا، فرمایا عبداللہ بس کافی اتنا کافی۔ اچھا اے سرکار نے گواہی دینی قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دی امت نو بلائے گا عدالت۔ اوے بھائی مانو تسا مینوں منیا کیوں نہیں؟ انہاں کہنا یا اللہ ساڈا قصور ہی کوئی نہیں، سانو کسی نے آن کے تیرا سنیا دیتا ہی نہیں، یا اللہ سانو کسی نے تیرا پیغام دیتا ہی نہیں، یا اللہ ساڈے کول تیرا سنیا ہوندا تو مالک اسی ضرور منگے۔ اللہ فرماتا ہے تواڈے کول میرا پیارا نوح نہیں آیا؟ نا یا اللہ کتنے ساڈے وال تے بڑے ہی نہیں ہوتے، بالکل بے ایمان مکر جانے۔ اللہ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، آؤ پیارے نوح تسا انہاں نوں میرا سنیا نہیں سی دتا؟ یا اللہ دتا سی انہاں نوں سنیا، اینوں بھی دتا سی، اینوں بھی دتا سی، سارے نوں سنیا دتا سی تیرا میں۔ وہ کہن گے یا اللہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بالکل یہ ساڈے والا ہے ہی نہیں۔ یا اللہ جے اے سچا ہے نہ تیرا پیارا نوح تے اینوں کہہ گواہ لیا، لوگ نواں ہی تو کھڑا کر گواہ لیا۔ اللہ فرمائے گا ہاں گل تے ٹھیک ہے تواڈی، کیوں بھائی پیارے نوح تہاڈا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ؟ یا اللہ بالکل میرے گواہ ہے۔ کون؟ یا اللہ تیرے سونے دی امت میری گواہ ہے۔ یا اللہ ابو بکر صدیق میرا گواہ، عمر فاروق میرا گواہ، عثمان غنی میرا گواہ، علی مرتضیٰ میرا گواہ، یا اللہ سید اسد میرا گواہ، آپ تیری محبوب دی امت میری گواہ۔ اللہ گواہ کو بلا لے، آؤ ابو بکر، آؤ عمر، آؤ عثمان، آؤ علی، چل بھی شہید اسد، چل بھی کاری شہید، تسی دیندے ہو گواہی، چل بھی ریاض چلاؤ یا دیندے ہو گواہی۔ یا اللہ بالکل اسی گواہی دینے ہیں تیرا پیارا نوح سچا، تیرے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے تیرا سنیا انہاں نوں دتا، اسی گواہی دینے ہیں۔ انہاں کافراں کہا یا اللہ دیکھ کتنا فراڈ کر رہا شہید اسد، یا اللہ دیکھ کتنا روند مار رہا ہے، اینوں کچھ شہید اسد نوں جدوں ساڈا زمانہ سی او اودوں ہے سی، یا اللہ یہ جمے نہیں ہے گواہی دے ہی نہیں سکدا، اینوں پچھ نے گواہی دتی کیوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں بھائی تساں گواہی کیوں تساں ویکھیا؟ پتہ کہنا نہیں یا اللہ اساں ویکھیا نہیں سی، سانوں تے کوئی ویکھن والے نے دسیا سی، سانوں تے یا اللہ تیرے محبوب نے دسیا سی، ویکھن والے دسیا سی، اساں قرآن وچ پڑھے۔ اچھا آؤ میرے محبوب ہن سرکار تشریف لے، سونے تو انہوں نے دسیا سی، یا اللہ بالکل میں ہی دسیا سی۔ اس گل نوں اللہ بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب دی امت وسط بنایا تاکہ قیامت والے دن اسی لوگوں کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ پھر جدوں تہاڈی گواہی تے اعتراض ہوئے گا نا تو پھر میرا سونا رسول تہاڈی حمایت وچ گواہ بن کے تشریف لے آیا۔ ہن سمجھو گواہی ہوندی ہے دو قسم دی، ایک ہوندی ڈائریکٹ ویکھ کے گواہی دینا جنوں کہندے نے شہادت، ایک کسی دی گواہی تے گواہی دینا، ہوتے نہیں ویکھیا لیکن کسی دی گواہی ہوتے اینوں کہندے نے شہادت علی الشہادت۔ قیامت والے پیارے گواہی اساں دینی ہے، قیامت والے پیارے نبی کریم علیہ السلام دی گواہی دینی ہے، اساں ڈائریکٹ کی گواہی نہیں دینی، اساں دے نبی پاک دے ویکھن تے گواہی دینی ہے۔ ساڈی گواہی تے اعتراض ہوئے گا پر جدوں نبی پاک بتائے گواہ تشریف لیاؤ گے، ہن کسے بےمان نوں جرأت نہیں ہوئے گی کہ میرے لجپال آقا دی گواہی تے ذرا بھی اعتراض
ہوں دھیان کرو یار، اللہ سب کچھ جانتا ہے کیا؟ اللہ جو فیصلہ کرے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اوہاں کاری کوئی نہیں سکتا، جی کوئی اوہاں کرے بھی تو خیر کہتے اللہ کے حکم الحاکمین۔ اللہ نے پھر ساری دنیا بنائی، اے تماشا، دنیا کا تماشا، پھر ہے قبر کا تماشا، پھر ہے محشر کا تماشا، ایڈا لمبا دن بناتا 50,000 سال جنہ دن۔ لو جی حساب کتاب والا تماشا ہے، دعائیاں شروع ہو گئی ہیں، سرکار دی شفاعت شروع، یہ سارا تماشا ہے کیا؟ اخیر تو انہوں گالے ہوئی کہ سونے دی ٹور کا تماشا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ مولانا سیدنا حسن صاحب۔ لو جی اے جے مانا حاضر ناظر، تقریر میں لمبی نہیں کرتا، تقریر ایتھے ختم کہنا ہو گیا، کوشش کیجئے تو انہیں مسئلہ سمجھا دیا۔ ہون میں ایس مسئلے سے تو انہوں دینا کھلی چھوٹی، جنہوں میں میرا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کھلو کے بڑے آرام نال سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے۔ گفتگو ختم، تقریر ختم۔ ویسے میں اس مسئلے نو پوری ڈیٹیل نال اس کتاب کے اندر لکھی ہے جدا نام مسئلہ حاضر ناظر۔ للکار ہے، للکار ہے، اللہ کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، اولیاء کرے تیری مدد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جدوں بھی دل کرے بھی آ سکتے ہیں تو زندہ ہیں کہ نہیں؟ سانو دیکھ رہے ہیں کہ منت مندہ ہے کہ ان نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے من رآنی فی المنام، جڑا سانو خواب وچ دیکھے گا، فاسا یرانی فی الیقظہ، وہ پھر جاگدیاں بھی سانو ضرور دیکھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے بخاری شریف میں، ان سرکار نے فرمایا دیکھو قاری صاحب کھڑو ہوئے گا جی، اللہ تعالیٰ تواڈی قسمت کرے بھاگ لائے، سرکار تانوں خواب وچ اپنا دیدار عطا کر نصیبت کرے، قاری صاحب کی نصیبت کرے، تواڈے نصیب۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان دا کی مطلب ہے جڑا مینوں خواب وچ ویکھے گا پھر جاگدیاں بھی مینوں اینا دسو، قاری صاحب نے جی خواب وچ زیارت نصیب ہو جائے پھر قاری صاحب جاگدیاں سونے نوں ویکھن گے کیویں؟ یہ سونا روزے چوں باہر آ نہیں سکتا تے یہ ویکھن گے کیویں؟ یہ روزے کے اندر جا کے ویکھن گے یا سونا باہر آ کے وکھائے؟
صاحب دیوبند حضرات کہتے ہیں جی تواڈے علماء کرام کل 7 40 کل 7 نو چھڈو اج حاضر نہ وہ نہیں وہ سارے مسئلے عام زبانی کہنا جو مرضی کہی جائے میری پوری کتاب انسان ثواب کر میں نہ حاضر ناظر کی کرو دیکھو نا موضوع نہ کراس کرو پھر نتیجہ پتا کیا ہوتا ہے وہ ایک مسئلہ جڑا نا جڑا شروع کیتا ہوتا وہ سارا بھول جاتا نواں شروع ہوتا وہ میری کتاب میں پورا دسیا چیپٹر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرن والیاں نو جدو تسی صدقیاں دا ثواب کرو گے تے پڑتا ہے کلنا بھی یہ ہوئی ہوندا ہے جس بھی یہ ہوئی ہوندا ہے صدقہ خیرات کرو مرن والیاں نو ثواب بھیجو اگے ثواب پہنچ جائے نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی آ گیا نہ انہوں کا ساتھ ماں گئی سی مر عرض کیتا سونیا میری ماں فوت ہو گئی ہے یہ اپنی ماں واسطے میں کوئی شہر بھیجا انہوں پہنچے گی فائدہ ہوئے گا ورنہ بالکل عرض کیتا سونیا پھر جواب بن جاؤ اجرا میرا پورا مصراف باغ ہے نا سارا کا سارا میری ماں واسطے صدقہ لوگ آندے جان گے کہ پھل کھاندے جان گے ثواب میری ماں کو پہنچتا جائے گا لیکن مسئلہ جڑا ہے نا وہ حاضر ناظر نے کرو میرے نال گل دوجی گل نہ کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے ذرا دھیان کرنا ساڈے جلسیاں تو نہ بابیاں نو فائدہ ہونا چاہیے نہ شیعیاں نو فائدہ ہونا چاہیے دیکھو اسی کلے علی نو نہیں اسی سارے اسی مولا علی نو بھی مندے ہاں تے انہوں بھی مندے ہاں جنہوں مولا علی نے آپ مننے ہیں اسی حضرت ابو بکر صدیق نو بھی مندے ہاں عمر فاروق نو بھی مندے ہاں عثمان غنی نو بھی مندے ہاں علی پاک نو بھی مندے ہاں اس واسطے کلے علی پاک کے نام دا نعرہ نہ لایا کرو نعرہ تحقیق حق چار یار چار نعرہ تحقیق لاؤ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ ہم احمد رسول کے پاس ہے پاس ہاں جی کوئی ہے سوال میری تقریر میری تقریر تے میرے ٹاپک تے کسی نو کوئی سوال الحق وزهق الباطل اجازت ہے پھر شفاف قادری صاحب اس نظم کے صدر پچھلے سال موجود سن ہے جوید صاحب وہ انتقال فرما گئے ہیں انہاں استغفار فرما جڑے جڑے بھی ساڈے ساتھی دنیا کو پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ سب دیا قبرہ منور فرمائے غریق رحمت کرے درجات بلند فرمائے سب دے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے تو جڑے جڑے بیمار نے اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے یہ بچہ جی یہودیاں دی ساتھ یہودیاں نے فرقہ بنوایا کیوں اسلام نو آپس چ لڑایا جائے جی ابو بکر صدیق ماڑے عمر فاروق ماڑے عثمان غنی ماڑے نے تے تواڈے کول اسلام تے بچدا ہی تانوں قرآن تانوں کنے جمع کر کے دیتا ہے
حضرت ابو بکر نے شروع کیتا تے پھر ایس شکل دے اندر بغیر اعراب تو حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا. اتنا صحابہ دی محنت سی. یہ اصل کی یہودیاں دی سازش ہے. یہودیاں دی بولی بولتے ہیں شیعہ حضرات جڑے صحابہ کرام نو گالاں تاکہ نبی دے جڑے پہلے وفادار سن. اچھا ہن دیکھو میری ٹور کیویں بنتی. میری ٹور کہاں بنتی ہے کہ جڑے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے نے جڑے میرے مرید نے وہ دین تے پکے رہن. ٹھیک ہے جی میرے مرید فراڈیے بن جان جی میرے مرید دھوکا دین جی میرے مرید دین بیچنا شروع کر دیں میری ٹور ہے کہ میری بےزتی ہے نا. جی نبی پاک دے مرید سارے فراڈیے بن جان نبی پاک دے مرید دھوکے باز نکلن نبی پاک دی ٹور ہے کہ نبی پاک دی توہین ہے. یہ یہودی توہین اصل کراندے نے حضرت ابو بکر نو گالاں. نبی دے پلے شے کوئی نہیں سی. نبی نے 1,24,000 روپیہ گھٹ ود مرید بنائے. صرف 3 ہی پکے رہے باقی سارے بے ایمان ہو گئے. نبی پاک دی شان کوئی نہیں. نبی پاک دی شان ہے جنوں نبی پاک نے باہ پھڑنی پھر قیامت والے دن جنت کا سوائے وہ 4 کنیاں دے جڑے اصلی بدبخت سن. میرا مصطفیٰ جی دی باہ پھڑدا پھر ایویں نہیں چھڑدا. ٹھیک ہے نا. یہ یہودیاں دی سازش جی وجہ والے صحابہ نو برا کہہ رہے ہیں. تاں ہی تانوں میں ہاتھ بن کے کہنا خدا دا نام جی اپنا مذہب بچاؤ. سنی والا مذہب ساڈا مذہب دا بیڑا گرک کرتا ساڈیاں نناب دیاں محفلاں کیوں اتنے نقیب جڑے اللہ دا عذاب بن کے ساڈے تے مسلط ہو گئے. کئی ناک خاں ایڈے بے وقوف نے ناک خاں تے نقیب کئی مولوی ساڈے آندی جاندی شے کوئی پتہ نہیں کتھوں کتھوں مسئلے کڑ کے وہ بیان کرنا شروع کر دیندے نے جدی وجہ سارا فائدہ شیعیاں نو پہنچتا ہے. نہ میرے ویر پیسہ تیرا محنت تیری فائدہ کسی اور نو ہوئے تینوں سیانا کیوں نہ. فائدہ تا ہے اپنے مذہب کا پرچار کر اپنے عقیدے کا پرچار کر. اللہ دا شکر ہے کوئی وڈیائی نہیں کہ وہ دی مہربانی کسی کو کم لے لے. میں جتنے جانا انشاءاللہ 2-4 بندے پکے کر کے ہونا. ایمان کچا نہیں کدی کسی کا. سن لو جڑا ابو بکر صدیق نال ویر کرتا ہے جہنم دا کتا ہے. جہنم دا کتا جڑا علی پاک نال ویر کرتا ہے وہ بھی جہنم دا کتا. جنت وچ اوہ جائے گا جے دے ہتھ وچ ابو بکر دا بھی دامن ہوے گا. علی خدا بنے گا. ہاں جی اور بھائی نتیجہ کی تو ایت دسیں گا ادھر مطلب دادا بابی تے چوٹ پہن پر آئی. کہ میں نہیں کوئی ایت پڑھی کہ نبی پاک دی عبادت اتنی دیر تک قبول ہے جنی دیر تک آپ زندہ نے بعد دی عبادت قبول ہی کوئی نہیں. میں نہیں پڑھی ہوئی. ہاں جی ہاں جی ہے بھی کوئی اور. ہاں جی ختم بھی دین لگ جاتے جی لوڑ پہ. او بس باقی جھوٹ ہوئے جو بیٹھ کیوں نہیں جانا چاہیے. کو بے ایمان بھی کدی سونے کا وسیلہ دے تے اللہ انہوں نے وہ بھی قبول کر لیتا ہے. سن لو یہودی سن نا یہودیاں دے پیو دادا بنی اسرائیل یہ جدو لڑتے سن نا کافراں نال ہمیشہ کافراں کولوں پھینٹا ہی کھاتے. اخیر انہوں نے اپنے مولویاں نو پوچھا یار کوئی طریقہ ہے اسی کافراں کولوں جت جائیے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے. وہ کی طریقہ کہ تسی لڑائی شروع ہونے تو پہلے رب دی بارگاہ وچ عرض کرو یا اللہ تینوں آخر الزمان نبی دا واسطہ سانو فتح عطا فرما. لو قرآن شریف فرماتا ہے جدوں بھی وہ سرکار دا واسطہ دے کر فتح دی دعا منگدی اللہ انہوں نے فتح نصیب کر دیتا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
خدا دا واسطہ دے کے جت منگتے سن جدوں وہ آوندا سب تو پہلے کلمہ پڑھ دے لیکن اے بے ایمان سب تو پہلے مخالف بن گیا اللہ فرماندا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بیٹے سوال کنے کیتا ہے ذرا کھلو نا لائٹ بند کر دے تیری مہربانی میری گزارش ایک بار عرض کر دے تو مان لیا ہاں جی اچھا بیٹے دیکھ منگنا ہوتا اللہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ کو منگن دا طریقہ کی دعا تو پہلے بھی میں مصطفیٰ تے درود پڑھو دعا تو بعد بھی میں مصطفیٰ تے درود پڑھو جڑی دعا بغیر درود دے منگو گے او اتے چڑھ دی نہیں لمک دی نہیں دی اور سوال انہیں ہے منگنا اللہ کو ہے وچ نبی پاک تے درود کیے وسیلہ ہی ہے یعنی یہ نبی پاک نے دسیا میرے وسیلے بغیر اللہ کچھ نہیں کر دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ولادت مصطفیٰ اجازت ہے جی اسلام کے رسول